کہ وہ پرویز خٹک یا جہانگیر ترین یا علیم خان کی ماں پہ آئیں گے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ جب ان کے ساتھ ہماری پارٹی کے صف اول میں جو اس ٹائم ہم نے ذمہ داران کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی مشاورت ہوگی اور وہ ساتھ ایک پیج پہ ہوں گے. ہم نے بارہا عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی پارٹی میں 10 سال سے پرویز خٹک اس کا چیف منسٹر تھا, یہاں پہ علیم خان تھا. جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں وہ انہوں نے بنائی تھی, اور جو آپ جو ریجنوں سے لسٹیں مانگ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو لسٹیں دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی. اور پھر پرویز خٹک جو پی ٹی آئی کا اس ٹائم سب سے بڑا دشمن ہے, وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے 20 سے 25 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے پاس ہو کے آئیں گے اور دوبارہ میرے پارٹی کو میرے چیف منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے. اب یہ باتیں جب ہم خان صاحب کو کرتے ہیں تو خان صاحب کا اس کے اوپر سخت رد عمل ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کرپٹ آدمی کو ٹکٹ نہیں دینا, میں نے میرٹ کے اوپر ٹکٹ دینا ہے, اور میں نے ایسے کسی عناصر کو بالکل ٹکٹ نہیں دینا جو ان لوگوں کے ساتھ ٹچ ہو یا دور دور تک ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہو. لیکن پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کوئی انٹرویو نہیں کیے جاتے, کوئی میرٹ نہیں کیا جاتا. آج میرا ورکر مایوس ہے, آج میرا ورکر اس لیے مایوس ہے کہ میرے ورکر کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور میرا لیڈر جو آج 70 سال کی عمر میں پابند سلاسل ہے, جیل کے اندر ہے, پاکستان کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باہر اس کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو عمران خان کی وکالت نہ کر سکے, جو عمران خان کی ترجمانی نہ کر سکے. لیکن آج میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں. میں نے پی کے 55 اور NA 22 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی. آج میں اس سے, کیونکہ اگر میں اپنا ٹکٹ مانگوں گا تو میں قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا. میں آج کہتا ہوں کہ میں اپنا ٹکٹ وڈرا کرتا ہوں. میں نے بالکل پارٹی سے ٹکٹ نہیں لینا, لیکن میری پارٹی سے اب یہ التجا ہوگی کہ آپ نے میرٹ کے اوپر ہر بندے کو ٹکٹ دینا ہے کہ وہ عمران خان کی حقیقی ترجمانی کر سکے. ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, عمران خان جو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ اس کو اسی بات کی سزا دے رہے ہیں, اور آج اس کو اپنے ہی دوستوں کے ذریعے اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آخر میں آ کے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک جائے. لیکن میں ان کو آج واضح پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان کے ہم ورکر ہیں, انہوں نے ہمیں پولیٹیکل اویئرنیس دی ہے. اگر یہ لوگ جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں یہ ان کی پیٹھ میں چورا گونپ رہے ہیں, ہم یہ اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے. میں آج آپ کے سامنے پورے پاکستان سے 500 کینڈیڈیٹس کی نمائندگی کر رہا ہوں. میرے پشت پہ پاکستان سے 500 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جن کی یہ التجا ہے جو میری التجا ہے آج. اور ہم ان کو آج واضح پیغام دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں. ہم خان صاحب کے جو وفادار KPK سے سٹارٹ لے رہے ہیں, جو ان کے وفادار ساتھی ہیں. آج میرا سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے جس میں ان کے سابقہ صوبائی صدر, جن کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے, آج میری حیثیت اور آج ان کے چیئرمین کی حیثیت ایک ہے. جو بات میں کر رہا ہوں, میں بھی خان کا ورکر ہوں, اور جو بات ان کا چیئرمین کر رہا ہے وہ بھی اس حیثیت سے بات کر رہا ہے, کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالا دم قرار دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں وہ ہوگا, لیکن انہوں نے جس طریقے سے دوبارہ ان لوگوں کو جو 10 سال سے پارٹی کا خون چوس رہے تھے, انہوں نے دوبارہ انہی لوگوں کو موقع دیا اور انہی لوگوں پہ انٹرا پارٹی الیکشن کیا. تو ہم یہ ناانصافی ہونے نہیں دیں گے. عمران خان کے 26 سالہ جدوجہد کو کروڑوں روپے کے عوض بکنے نہیں دیں گے. آج ایک ٹکٹ کی قیمت 4 کروڑ روپے ہے. اگر آپ کو ٹکٹ چاہیے, آپ میں سے جو کھڑے ہیں میرے سے بات کریں, آپ کو میں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں. میرٹ اور انصاف کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے
ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ ہم پارلیمنٹ جائیں، ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے کہ ہم سینٹ میں جائیں، ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ کیا اور ہم نے اس تبدیلی کے نعرے پہ لبیک کہا، اور آج اس پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا سر کٹ جائے، ہمیں آپ الٹا لٹکا دو، لیکن ہم عمران خان کی وفاداری سے باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کچھ مخصوص لوگوں کو، وہ جیل جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، اپنی سٹوریاں کر کے آتے ہیں اور ان کی باتوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا ہے، آپ کو کبھی پتہ ہے کہ عمران خان تک کس کا ایکسیس ہے اور کیسے ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو سارا ماجرا ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہ ساری پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، اور آج پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی آواز عمران خان کو اپنا آخری امید سمجھ کے اس پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے وہ بالکل مایوس ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، پورے پاکستان کے ورکروں کو، امیدواروں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سینٹرل سیکریٹریٹ آنا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی چیئرمین گوہر صاحب کا کہتے ہیں یہ ذمہ داران ہیں، ان کو یہ عہدے اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں۔ اگر میں چیئرمین گوہر صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بلیک میل ہو رہے ہو، آپ پہ پریشر ہے، تو میری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں یہ ورکر آپ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا ہوگا، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے میرٹ پہ فیصلے کریں۔ اور میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دفتر آئے، یہ عمران خان کا دفتر ہے تو یہ آپ کا دفتر ہے، یہ حق کی فیصلے کے لیے بنا ہے، اور ادھر آ کے اپنا مدعا کھڑا کرے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، نہیں ملا تو ہم چین کے دکھائیں گے۔ اچھا، میرا نام حیدر شرازی، جیو نیوز سے ہے۔ آپ نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ 4 کروڑ روپے میں بک رہے ہیں، اس سے قبل ہمیں بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی، اور آپ تو شیر افضل مروت کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ بھی خبریں آئی تھی وکلاء نے کچھ پیسے لیے اور عمران خان نے وہ ان فہرست میں سینئر اپنے قربانی دینے والوں کو اپریشیٹ کیا اور انہیں ٹکٹیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے چند عناصر کو کہ وہ جو ٹکٹیں پیسے لیے تھے وکلاء نے، ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ان کے وعدے نہیں ہو سکتے، اب مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے تو عمران خان کے فیصلوں کے خلاف وہ آئے ہیں۔ تو ایسا یہ نہیں لگ رہا کہ آپ جو ہے وکلاء کو بچانا چاہتے ہیں، وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں؟ اور شیر افضل صاحب کے ساتھ آپ بھی رہے ہیں، تو وہ تو ایک غدار بھی کہتے تھے اپنے ہی ساتھیوں کو مشکل وقت میں، آج ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت بھی آپ عمران خان کے فیصلوں کو نہیں مان رہے۔ بالکل شیر افضل مروت صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے، لیکن خان صاحب کی پالیسی تھی کہ آپ نے اس ٹائم پارٹی میں انتشار کھڑا نہیں کرنا، لیکن الیکشن کے لیے 2-3 دن رہ گئے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر خان کو ہم پولیٹیکل طور پہ نہ بچا پائے تو خان کے تو کیسز ہی پولیٹیکل ہیں، وہ تو لیگل ہے ہی نہیں، تو اگر ہم ایک پولیٹیکل پریشر نہ بنا پائے تو آخر ہم خان کو کیسے بچائیں گے؟ تو جب میں نے یہ سوچا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ somebody has to come up، کوئی تو یہ قدم لے گا، اور وہ قدم میں نے خود لیا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ پیسے لیے گئے ہیں، وکلاء نے بالکل پیسے نہیں لیے، جن لوگوں کے پاس اختیار تھے، لوگ بھی جب پیسے دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کدھر پیسے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور جی شیراز میں نام PNN-TV سے میرا تعلق ہے، ظاہری بات ہے آپ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کل ان کو جو ہے خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا گیا، کیا آپ ان کی ایما پر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو نام اناؤنس بھی نہیں ہوئے، تو آپ کو کس طرح اندازہ لگا کہ چتر میں جو ہے وہ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے؟ میں اپنی ذاتی حیثیت میں، پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی حیثیت سے، میرا آپ پتہ کر لیں، میں ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اور میرے دادا جو تھے وہ MLA تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت کو آپ دیکھیں، میں نے اور انہوں نے مل کے اس پارٹی کو 9 مئی کے بعد بنایا، کنونشنز کیے، شمولیتی کی، جو پہلا پریس کانفرنس کیا تھا ہم نے پرویز خٹک کے خلاف، میں نے داؤد خٹک کو شامل کیا تھا، ان کے فرزند ادھر موجود ہیں، پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہماری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، ہم پہ FIR ہوئے، پرچے ہوئے، ہمیں اغوا کرنے کی کوششیں کی گئی، ہمارے دوستوں کو اغوا کیا گیا، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت اس ٹائم عوام میں مقبول ہے، اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ خان کے ساتھ اور پاکستان کی رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہے،
اور یہ عناصر جو شیر افضل مروت کو بھی نہیں چاہتے، وہ ان کے یہ میرٹ کو بھی نہیں چاہتے، یہ ایک ہی عناصر ہے۔ اچھا یہ اس وقت آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا سیدھے مطالبات آپ بتائیں کیا ہیں، کن سے مطالبات ہیں وہ واضح طور پہ بتائیں۔ ہم میرٹ پہ جو لوگ ہیں، جو خان کے نظریاتی لوگ ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، یہ ایک اس ٹائم بڑا ایک کنفیوژن بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ٹکٹ میں دے رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے ٹکٹ میں دے رہا ہوں، اور جو ان کے دوست ہیں وہ ابھی سے ایڈوانس میں اپنے گھر مٹھائیاں بانٹ رہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں ٹکٹ مل گیا، اور اب ایڈوانس میں منسٹری ابھی انہوں نے بانٹ دی ہے کہ چیف منسٹر کون ہوگا۔ الحمدللہ ہماری پارٹی میں نااہلیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن چیف منسٹری کے جو ہے امیدوار بہت ہیں، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا۔ 10 سال جو انہوں نے کے پی کے میں حکومت کی، وہ کہہ رہے کہ دوبارہ ہمیں ٹکٹ دو کہ اس طرح کارنامے کریں، اور یہ تو خان نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے۔ تو اگر وہی پرانے لوگ، وہی پرانے چہرے دوبارہ آتے ہیں تو خان صاحب تو بار بار کہہ رہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے دوبارہ 5 سال بعد یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے۔ لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ خان کے جو وفادار ساتھی ہیں، ہم نے ان کی لسٹ بنائی ہے، ہم نے خود انٹرویو کیے، کیونکہ پارٹی میں کوئی انٹرویو کا طریقہ کار نہیں تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو خود انٹرویو کیا ہے، اور ہم ان کو اناؤنس کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان، اور اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آئی ایل ایف کے وکیل ہیں، انہوں نے جو خدمت کی، انہوں نے 9 مئی کے بعد جو خان صاحب کے لیے دن رات جو محنت کی، ان کے نظریے کے لیے، ان کے اوپر جو مشکلات ہے، پھر ہمارے پارٹی میں جو آئی ایس ایف ہے، یوتھ ہے، اس کا تو ہم نے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے جتنے ہمارے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مدر پارٹی میں ایک بندہ اثر رسوخ ہے تو وہ 5-6 ٹکٹ اپنے ضلع میں اپنے مرضی سے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے، اور ہر ضلع میں یہ ہو رہا ہے۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے، ناصر بٹ میرا نام ہے، پبلک نیوز سے تعلق ہے، آپ نے کہا میں ادھر آیا اور میں نے اپنی ٹکٹس جو میں نے لینی تھی مجھے واپس میں نے دے دی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو انصاف ملے؟ وہ جو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ سارے ملک سے لوگ ادھر ہیں، انصاف لیں۔ دوسری بات یہ ہے آپ اپنی لیڈرشپ کا ادھر اعلان کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا اس سے پارٹی میں انتشار پیدا ہوگا؟ اس سے پارٹی میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کوئی پیپلز پارٹی سے لوگ نہیں لا رہے، ہم کوئی جہانگیر ترین کی پارٹی سے لوگ نہیں لا رہے، اناؤنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اور پیچھے بند کمروں میں پیسے لے رہے ہیں اور ٹکٹ دے رہے ہیں، ان کو چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اب یہ فرنٹ پہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں تو یہ آئے اور خان کی کاز کے لیے فرنٹ پہ آئے۔ لیڈری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ مراعات لے اور اچھے وقتوں میں آپ پارٹی کے سے فائدے اٹھائیں۔ لیڈری یہ ہوتی ہے کہ جب پارٹی پہ سخت وقت آتا ہے تو آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ویژن کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کے پاس پیسے دینے کے لینے کے کون لے رہا ہے؟ یہ آپ کو شواہد مل بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ ہمیں خدشات ہیں اور ہم ان خدشات کے اوپر خان کے زندگی کو رسک پہ نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان میں 1000 سال میں پہلی دفعہ ایک لیڈر پیدا ہوا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور یہ لیڈر پھر پیدا نہیں ہوگا، اور کسی کی غلطیوں یا کسی کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ عمران خان کے 26 سالہ 27 سالہ جو سٹرگل ہے اس کو مٹی میں دھول کر دے۔ اچھا آخری سوال لے لیں کہ کل شریف محمد صاحب کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیا، وجوہات کیا ہے؟ کیا بات ہوئی ان سے؟ میری تو ان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس معاملے میں مصروف تھا، ہفتے ہو گئے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہی عناصر ہے، یہ وہی مونوپلیز ہے، یہ وہی وائرس ہے پی ٹی آئی میں۔ کون ہے ان کو تو بتائیں نا، سیدھے الفاظ میں بتائیں کون ہے وہ لوگ؟ یہی شبلی فراز ہے، یہی جو پارٹی کے سابقین جو مشران ہیں۔ فار ایگزامپل بس اب مجھ سے نام کیوں کروا رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جو ہمارے پارٹی کے سابقین جتنے لوگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ اس پریس کانفرنس کے بعد یہ انہوں نے اپنے راستے ٹھیک نہ کیے خان کی طرف سے تو پھر آپ کو نام بھی دوں گا اور ثبوت بھی دوں گا۔ گوہر خان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں آپ؟ گوہر خان پہ بالکل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن گوہر خان کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بلیک میل نہیں ہونا ان مونوپلی سے، آپ کے پیچھے پاکستان کے عوام اور آپ کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی عوام کھڑی ہے، اور اگر آپ فیل ہو گئے
लोगों को ये मेरिट पे टिकट देने में, तो फिर आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, फिर आपके ऊपर अदम एतमाद होगा। Thank you so much. रूहानी है या रोगानी? रोगानी। रोगानी गैन से। रोगानी कौम का नाम अच्छा है। अच्छा, वो एक मिनट ये बताइएगा, इतना बड़ी आपने बात कर दी, शिबली फराज के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पैसे, कितने पैसे उन्होंने और कहाँ से लिए? शिबली फराज के ऊपर मैं पैसों का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने कहा मुनाफलीस हैं, ठीक है ना जी। हाँ तस्वीरें हमें बनानी पड़ेंगी। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा मीडिया के साथ। ये हमारे, हाँ ये, हाँ, इसमें, हाँ जी, हाँ ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, हमने बनाई हुई है और हम इसको मीडिया के साथ शेयर करेंगे। आपने कहा था कि टिकटों का जो है आप अनाउंसमेंट करेंगे, तो अभी कल देना कौन कौन है आपके उम्मीदवार? बहुत लोग हैं, ये बहुत से लोग हैं। मीडिया को तो दे देना भाई। ये हाँ लिस्ट ग्रुप पे भेज देना सर। भाईजान सिराज गद्दी का जो न्यूज़ हमने स्ट्रगल भी किया, जदोजहद भी किया, आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे आने की, एहतजाज करने की कॉल भी दे रहे हैं, आप खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप किसी का नाम नहीं ले रहे, ये डर खौफ है, क्या वजह है? कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं हम अपनी पार्टी में इंतशार नहीं पैदा करना चाह रहे, हम इस ज़रिए अपना गिला शिकवा उन तक पहुंचाना चाह रहे सख्त अल्फाजों में, और अगर वो हमारे साथ इस मेरिट के ऊपर बैठे नहीं तो फिर हम नाम भी लेंगे, क्योंकि हमें इमरान खान से अजीज कोई भी नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है दुख रहे हैं, आप टिकटॉक का अनाउंसमेंट करके क्या आप पार्टी के अंदर अलग पार्टी बना रहे हैं? नहीं, हम पार्टी के अंदर अलग पार्टी नहीं बना रहे, हम सिर्फ पार्टी को ये कह रहे हैं कि यही हमारे उम्मीदवार होंगे और यही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये बताइएगा कि इमरान खान पर आप लोग पूरा एतमाद इसका इजहार कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने